گمان مراقبہ احساس حق، گمان یقین تصور وجود حق، گمان فرمان درود خدمت حاضر سلام حق، مراقبے کی حالت میں دل لگانا اور گمانوں کا ایک طرف ٹھہر جانا ہی
شان بے نیازی سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ درود پڑھنے والے کا کیا مقام ہوتا ہے اور درود پڑھنے والے پر کیا اللہ کے انعام ہوتے ہیں اور درود پڑھنے والے پر کیا اللہ کے احسان ہوتے ہیں اور درود پڑھنے والے پر کیا اللہ کے درجات ہوتے ہیں اور درود پڑھنے والے پر کیا اللہ کے راز ہوتے ہیں اور درود پڑھنے والے پر کیا اللہ کی بے نیازی ہوتی ہے اور کیا ثواب ہوتا ہے اور کیا فضل ہوتا ہے اور کیا بخشش ہوتی ہے اور کیا عطائیں ہوتی ہیں، یہ تو اللہ کے بندے جانتے ہیں اور ایمان والے بھی جانتے ہیں کہ درود پڑھنے سے اللہ تمام آفتوں، تمام بیماریوں اور تمام بلاؤں سے نجات عطا فرما دیتا ہے اور قبر کے اندھیرے سے نجات عطا فرما دیتا ہے، عذاب سے نجات عطا فرماتا ہے اور جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی گمانے گفتگوئے اظہار اطمینان ہے اور مراقبہ کرنے والے وہ اطمینان قلب کے ساتھ، یقین محکم کے ساتھ اور گمانے تجلی انوار کے ساتھ اور کرے حب رسول پاک کے ساتھ ظاہر کر کے مراقبے میں درود شریف کی کثرت کیا کرے اور اس پر لازم ہے کہ مراقبے میں ہی بہت سی خوبیوں کا پتہ چل جائے گا۔ مراقبہ کرنے والے سے آپ کو علم ہونا چاہیے، مراقبہ کرنے والے کو علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے درود میں کیا کیا عطائیں اور بخششیں رکھی ہوئی ہیں، اور اللہ کی تو سب سے بڑی عطا ہے کہ اللہ اپنی عطاؤں کی مراقبے میں انسان کو بشارتیں عطا کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ کو مراقبے کے دوران یا سوتے ہوئے خواب کی صورت میں یا راحت جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں اللہ تعالیٰ مراقبے کی برکت سے نور تجلی اظہار حق سے واقف کر دے گا اور انسان کو مراقبہ کرنے کی وجہ سے اور دل اور دماغ کو سکون میسر ہوتا ہے اور دماغ کی تمام پریشانیاں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں اور مراقبہ کرنے والے کے دل کو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے روشن کر دیتا ہے۔ مراقبہ فضیلت عظمت تجلی ہے۔ مراقبہ کرنے والے کو کبھی کسی آزمائش یا امتحان سے گھبرانے کی نہیں ضرورت ہوتی اور یقین کامل کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتا ہے اور انہیں اللہ کی مدد پر یقین ہوتا ہے اور یقین ہی مراقبے کی عظمت اظہار گفتگو ہے اور یقین ہی مراقبے کی اظہار عظمت گفتگو ہے اور اظہار قلب اطمینان وجود سلامتی ہے۔ جو بھی انسان مراقبہ کرتا ہے اور اس وقت جو گفتگو کرتا ہے اپنے گمانوں کے ذریعے اس کا یقین ہی تو ہے اور یقین کی بدولت ہی تو اللہ مدد کرتا ہے۔ برگزیدہ بندوں اولیاء کرام اور صوفیوں کرام اور صوفیاء کرام کا مراقبہ ہی طریقہ غور و فکر رہا ہے۔ یہ غور و فکر کرنے والوں کا ہی تو عمل ہے اور وہی لوگ گمانوں سے اپنے غور و فکر کو خوبیوں سے مزین کر لیتے ہیں۔ مراقبے کے دوران بزرگوں کا تشریف لانا اور ان کا ہم کلام ہونا اور ان سے علم لینا اور ان سے مدد لینا اور انہیں کے ذریعے قرب پانا ہی تو شان مراقبہ ہے۔ یہ تو بزرگان دین کا ہی مقام ہے کہ مراقبے کے ذریعے ہم کلام میں وجود ظاہر نور ہوتے ہیں اور ان ہستیوں سے اگر انسان ملنا چاہتا ہے تو انہیں کی تعمیر اور انہیں کے طریقے اور انہیں پرہیزگاری اور انہیں جیسا یقین رکھ کر مراقبے میں درود کا ذکر کیا کرے، کثرت سے درود پڑھا کرے اور اپنے گمانوں کو ٹھہرانا ہوگا اور اپنے گمانوں کو ٹھہرانا ہوگا اپنے رہنما سے رہنمائی لے کر تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ خاص گمان ہے اور پھر آپ کو مراقبے کی عظمت کا بھی علم ہو جائے گا۔ مراقبہ کرنے سے تمہیں سکون کے ساتھ ساتھ رب کی طرف سے انعامات کا
بصیرت اور گمانوں میں اپنے نور کا تصور رکھا کر اور درود پڑھا کر، اور جب تو نور کا تصور گمان حق کے ساتھ رکھ کر درود ابراہیمی پڑھے گا، درود ابراہیمی پڑھے گا، تو اللہ ایک دن تیرے سامنے ہی، تیری آنکھوں کے سامنے ہی تجھے نور کی تجلی سے آشنا کر دے گا۔ اللہ ہی تو چاہتا ہے اے مومن تو نور سے واقف ہو جائے اور نور والا ہو جائے۔ گمان خاص سے مراقبہ کرنے والے اور مراقبہ کرنے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ درود ابراہیمی کی کثرت کریں اور اللہ اور رسول کے روزے کا تصور رکھیں اور تصور گمان سے اللہ رسول کا کرم دیکھیں۔ کرم ہی درود ہے، اور جس پر درود پڑھا جاتا ہے کرم ہی اس کملی والے کا ہے، اور اللہ ہی تو کرم کرنے والا غفور الرحیم ہے، اور اللہ ہی تو کرم کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ جو انسان اللہ کے کرم کو دیکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے درود پڑھے۔ جب وہ کثرت سے درود پڑھے گا تو اللہ کے کرم کو وہ دیکھے گا کہ اللہ اس بندے پر اپنا کتنا کرم کر رہا ہے، اسے مشکلوں اور پریشانیوں سے اللہ اس بندے کو اپنی مدد سے نکال دے گا اور اس بندے کا مددگار ہو جائے گا۔ جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت پر درود پڑھتا ہے، اللہ اس پر اپنی رحمت کرتا ہے، اس کے درجے بلند کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کی پریشانیاں دور فرما دیتا ہے اور اسے شفاعت عطا فرما دیتا ہے اور اسے اپنے دوستوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ گمان خاص حق ہی تو گمان بادشاہی حق ہے، اور گمان بادشاہی حق ہی تو گمان نور اسرار راز حق ہے۔ اللہ کے رازوں سے وہی واقف ہوتا ہے جو نور والا ہوتا ہے، اور نور والا وہی ہوتا ہے جو محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آج سے محبت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی